ایڈ نہیں کریں گے. فائل کس کے آگے ایڈ کریں گے؟ صرف جب یہ ہوگا ذہبہ اور ذہبت میں. ذہبہ اور ذہبت کے اندر ساتھ آگے فائل ایڈ ہوگا. ادروائز اس کا ایکچوئل فارم یوز ہوگا. جیسے آئینہ آمینہ و فاطمہ و زینب، تو ہم کہیں گے ذہبنا تینوں الی الجامعہ. یہ سب اب ہم آتے ہیں ایکسرسائزز پر، اور اس کی ڈیٹیل ہم کور کریں گے اپنی ایکسرسائزز میں انشاءاللہ. تو میرے ساتھ کون آج پڑھائے گا لیسن؟ میں یوسف ہوں، تو کس نے ابراہیم بننا ہے؟ سر ذکی بن گئے ابراہیم. تو میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، یوسف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالد. كيف حالك؟ لعلك بخير. اس کا ترجمہ بھی کر دیجئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اهلا وسهلا ومرحبا. اس کا ترجمہ اہلاً و سہلاً کا مطلب ہے ویلکم، مطلب ہے اپنی آسانی سے آئیے، اور مرحبا بکا بھی ویلکم. فی الحال اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے ہم کیسے بنے کیسے. یا خالی، خالی سے کیا مراد ہے؟ سر یہ بھائی ہوگا. خال پلس یا، خال ماموں کو کہیں گے. یعنی آپ کہیں گے یعنی کہ آپ کی جو مدرز بردر، مدرز بردر. اور یا کا مطلب ہوا میری یا میرا، تو مانا ہوا کہ اے میرے ماموں، رائٹ. تو اس کا مطلب یہ یوسف اور ابراہیم کا رشتہ کیا ہے؟ ماموں بھانجے کا. ایوری بڈی کلیئر؟ یوسف ماموں اور ابراہیم کیا ہے؟ بھانجا. اور بکا کیا ہے کہ بکا کا مطلب ہے تم، یعنی یو آر ویلکم. ٹھیک ہے. تو اگر یہ بیکم ہوتا تو یو آل آر ویلکم. ٹھیک ہے. یہ کا کم یہ وہی ہے، رائٹ. سر کوشچن تھا پلیز. کیا چیز؟ سر کوشچن تھا پلیز. بتائیے کچھ. سر یہ جو اہلاً و سہلاً و مرحبا جو ہے، یہ ہمیشہ با کے صلے سے آئے گا؟ ہمیشہ کیا آئے گا؟ با کے ہی صلے کے ساتھ، یہ حرف جر کے ساتھ آ سکتا ہے یا یہ مرحباً جو ہے نا، یہ ہمیشہ مرحباً جو ہے یہ بی کے ساتھ آتا ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ بھائی جو ہے نا کہ کوئی نہ کوئی ان کے خاص اس کا جو صلہ ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے. ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے. مرحباً کے ساتھ بی آئے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے ذکی بھائی؟ لعلہ کا بھی خیرن. کیا تم خیریت سے ہو؟ دوبارہ سوچے اس میں کیا والا. تو کیا تو ہوتا نا، اگر آ لکھا ہوتا تو ہم کہتے کیا ہے. یہاں تو کوئی کوشچن ہے ہی نہیں. لعلہ کا بھی خیرن، ساتھ تم خیریت کے ہو. نہیں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں. امید ہے، ہوپ فلی، ہوپنگ دیٹ یو آر ویل. دیکھیے لعلہ کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ امید، ہوپ، رائٹ. اچھا اب یوسف میری باری ہے. الحمدللہ. آئین ابو کا یا ابراہیم ہو، آپ کے ابو کدھر ہیں یا ابراہیم؟ اب آپ جواب دیں. ذهب الى السوق. اچھا اب اس کا انالیسس کریں. انالیسس میں آپ کو پہلی دفعہ کر دیتا ہوں. ذہبہ میں کہیں گے فعل ذہبہ، ٹھیک ہے. فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا. الی السوق جار مجرور، اور اتنا ہی کافی ہے. اس کو آگے ہم پڑھیں گے فردر کیسے کریں گے ان فیوچر. تو اب سر یہ پورا پڑھے گا، یہ ہمیشہ فاعل مستتر ہے. جب بھی آپ کا صرف موجود ہوگا نا، جس طرح کہ ذہبہ ہے، نصرہ ہے، خرجہ ہے، جب بیسک فعل جب بھی ہوگا، ضربہ ہے، تو بیسک کے اندر ہمیشہ کہیں گے کہ اس کے اندر اس کا فاعل جو ہے مستتر ہے، ان کے اندر چھپا ہوا ہے. یا ذہبت ہو یا تا والے ہوں،
ان سب کے اندر ہم یہ ٹرمینالوجی یوز کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آئین امو کا ذهبت إلى خالة زينب. اس کا ترجمہ کریں نا کہ وہ گئی بھی ہے. دوبارہ بائک اپنا آن کر لیں. ذهبت الى خالتی زینب. وہ گئی ہوئی ہے خالہ زینب کی طرف. نہیں دوبارہ دیکھیں خالتا کے بعد یا بھی ہے. کیا مطلب یہ خالتی اس کا کیا معنی ہے خالتی؟ میری خالہ زینب. الى میری خالہ زینب. ابراہیم الى خالتی. دیکھیں میری خالہ اور وہ کون ہے؟ وہ زینب. تو ابھی میرے سے پوچھ رہے تھے کون پوچھ رہے تھے؟ ابو عبداللہ بھائی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بدل کہاں پر آیا؟ تو آپ فیل کرتے ہیں کہ زینب بدل ہے اس کا خالتی کا؟ جی بالکل صحیح ہے. بدل ہے بدل ہے. بدل ہے نا. دیکھیں میں پڑھ سکتا ہوں ذہبت الی زینبہ اور میں پڑھ سکتا ہوں ذہبت الی خالتی. دونوں معنی کمپلیٹ ہیں. اس کا مطلب ہے زینبہ جو ہے یہ سبسٹیٹیوٹ کر رہا ہے خالتی کو. تو زینب کیا ہے؟ بدل. جب بھی بدل ہوتا ہے جی جی سر یہ خالتی جو ہے یہ مرکب ہے خالتا اور یا متکلم کا خالتا. جی جی زبر ہوگی کیا ویسے پوچھنے کی؟ نہیں دیکھیں اصل میں تو یہ ایسے ہے نا. اگر یہ ہوتا خالتن ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اب یہ الہ آ گیا ایک تو پیچھے. ٹھیک ہے. اور یا آ گئی تو یہ کیا بنے گا؟ الہ خالتی بن جائے گا. رائٹ. یہ ممانی ہوگی نا. وہ خال تھا یہ خالہ ہے. تو خالہ جو اردو والی خالہ نہیں ہے. اردو والی خالہ جو ہماری ہوتی ہے اردو میں خالہ ہوتی ہے خالتین ہوگا. خالت. خالتین بنے گا الہ کی وجہ سے. ہاں خالتین بن جائے گا. اس کے بغیر خالتون ہے اس کی وجہ خالتین. پھر جب ساتھ یا آئے گی تو آپ کو پتہ ہے یہ بن گیا مضاف مضاف الیہ. تو خالتی میں یہ بن جائے گی خالتی. اور خالہ اردو میں ہوتی ہے والدہ کی بہن. رائٹ. لیکن عربی میں کیا ہے خالتی؟ ممانی. ممانی. گڈ. ماموں کی وائف خالتی. تو ذہبت الی خالت زینب. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ. خالہ دی جو ہے وہ خالہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. مطلب خالی یا خالہ کس کو؟ خالہ کو کیا کہیں گے؟ خالہ کو ابھی ہم جب آگے آئیں گے تو پڑھیں گے. خالہ اچھا اصل میں وہ ہے آپ کی نہیں وہاں تو یہ تو آپ کے بن رہی ہیں. اس کو کچھ اور کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. جو آپ کی والدہ کی سسٹر ہے. شہزاد صاحب آپ ہیں آن لائن؟ ان کو کیا کہیں گے والدہ کی سسٹر کو؟ سر میرے خیال میں تو میٹرنل آنٹ ہے. اب میٹرنل آنٹ میں جو ہے وہ ماں بھی ہو سکتی ہے اور خالہ بھی ہو سکتی ہے. نہیں یہاں پر جی جو بک ون کے لٹریچر میں دیا ہوا تھا سر اس میں صرف یہی لکھا ہوا تھا کہ خال جو ہے وہ مدرز بردر اینڈ خالہ از مدر سسٹر. تو مدر سسٹر تو پھر یہ مدر سسٹر ہو گئی. فادرز بردر اور فادر سسٹر ان کے اسپاؤسز کے بارے میں نہیں لکھا ہوا تھا اس میں کیونکہ وہ ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے نا بلڈ ریلیشن نہیں ہے. تو صرف یہ دیا ہوا تھا. تو چلیں اس کو کریکٹ کریں. فادرز کو بھی یہی کہتے ہیں. یہی کہ تو فادرز سسٹر جو ہے وہ کیا ہوئی؟ سوری ابھی ہم مدر کا کر رہے ہیں. مدرز بردر جو ہے وہ خالہ ہوئے اور مدر سسٹر جو ہے خال اور مدر سسٹر جو ہے وہ ہوئی خالاتن. ٹھیک ہو گیا. سو آئی اسٹینڈ کریکٹڈ کہ مدرز بردر اور سسٹر کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ یا ابراہیم. ذهبوا إلى الجامع. اس کا کرتے ہیں انالیسس بھی. یہ جملہ فعلیہ ہے. اب آگے بتائیں فعل کیا ہے اور فاعل کیا ہے؟ اس کا فعل تو ذهب ہے اور فاعل
सब دیکھیں یہ اس کو ایسے بریک، یہ ایسے بریک کریں گے، ذہبوا، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو جو پہلا پورشن ہے یہاں تک، یہ کہلائے گا فعل، اور یہ کہلائے گا فاعل، ٹھیک ہے؟ تو فاعل اس کا ریپرزینٹ ہو رہا ہے واو سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ واٹ اس کو از ریفرنگ ٹو ہوم، ٹھیک ہے، ریفرنگ ٹو ہوم واو، اور الی الجامعہ جار مجرور، یوسف آئین اخو، سر جی جی سر یہاں پہ سوری یہاں پہ ایک بات ایکسپلین کی جا سکتی ہے سر کہ ذہبوا الی الجامعہ، کیونکہ اخوتو کا کو مطلب ریپلیس کر دیا ہے، نہیں آیا اخوتو کا، یعنی فائل جو ہے بائی نیم نہیں آ رہا. اگر یہاں پہ اخوتی آتا تو ہم لکھتے ذہب اخوتی الی الجامعہ، یہ ہوتا نا سر اگر اخوتی آ جاتا، یعنی میرے تمام بھائی جامعہ کی طرف گئے ہوئے ہیں، جی یونیورسٹی گئے ہوئے ہیں، تو پھر جی ذہب واحد آتا. نہیں واحد نہ آتا، دیکھیں واحد صرف تب آتا ہے اگر آپ نے آگے فائل بھی مینشن کرنا ہے. جی سر یہی تو کہنا، اگر آگے اخوتی لکھتے تو پھر آتا ذہب اخوتی الی الجامعہ. اچھا آپ چاہ رہی ہیں کہ اس کو ہاں، اگر میں اس کو ایسے بھی لکھ یہ سکتا ہو ہوں، سکتی نا سر. میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں ذہبا، اب میں آگے فائل کو لکھوں، فائل اس میں کون ہے؟ اخوتی. تو اب سب مشکل کر دیا، میں سب کے لیے پرچہ کر لیتے ہیں، اخوتی الی الجامعہ. پہلے بتا یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے بھائی کہاں ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی جامعہ گئے ہیں، تو اخوتی، ویسے تو اخوتی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو پلورل ہے، رائٹ؟ پلورل ہے نا؟ سر اخوتی آئے گا، یہ اخوتو آئے گا، فائل بس نہیں یہ میرے بھائی نا، بہت سارے بھائی ہیں میرے بھائی. آپ کے بہت سارے بھائی کہاں ہیں؟ اخوتو کا آئینہ اختو، آپ کے سارے بھائی کہاں ہیں؟ تو میرے سارے بھائی اخوتی کہاں پر ہے؟ الی الجامعہ. یہ کلیئر نہیں ہے؟ ہوا تھی ادھر پہ. پر یہ نہیں سمجھ میں آیا، یہ پلورل کے ساتھ یہ ذہابہ کیوں ہے پھر سر؟ یہ ذہاب سر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر چاہے اخوتی ہو تب بھی صحابہ آئے گا سنگولر، اور اگر یہ کویشچن ہوتا کہ صرف اگر آپ سے پوچھا جاتا کہ آئینہ اخو کا، لیٹ سے آئینہ اخو کا، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ذہبہ اخی. یعنی اگر یہ واحد ہو تب بھی صحابہ آئے گا، جمع ہو تب بھی صحابہ آئے گا. تو رول یہ ہے کہ جب بھی جملہ فعلیہ شروع ہوگا، جملہ فعلیہ، اور اس جملہ فعلیہ کے بعد اس کا فاعل آنا ہو، یوں لکھ لیں، یاد کر لیں گے، جملہ فعلیہ اگر ہو اور جو فاعل ہے وہ واحد ہو یا جمع ہو، اس کے ساتھ جو اس کا فعل ہے، فعل وہ واحد ہی آئے گا. فرق صرف کیا ہوگا؟ مذکر کے ساتھ مذکر ہوگا اور مونس کے ساتھ مونس ہوگا. یہ رول ہے آپ کا. جی سر آپ نے ابھی یہ بات بتائی تھی، اس لیے میں کنفرم کرنا چاہ رہی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ بات بتائی تھی نا کہ اگر فائل جمع آ رہا ہوگا تو اس کے ساتھ جو فعل ہوگا وہ واحد. اس سے پہلے، فائل سے پہلے، تو وہ آئے گا. تو اس لیے میں اس میں یہ اچھا آئی کو دیکھیں آیا تھا، یہ دیکھیں اب دیکھیں sentence اس میں ریکنفرم. اب ذہبہ الرسول، سلمان بھائی میرے ساتھ ہیں؟ ذہبہ رسول، اب ایک رسول نہیں گئے، بہت سے رسول گئے، تو یہاں پر کیا آئے گا؟ ذہبہ الرسول. اب مجھے بتائیں یہاں پر فعل کیا آئے گا؟ پھر بھی ذہبہ ہی آئے گا، سر ذهب ذہبہ ہی آئے گا. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فعل کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ اگر فائل جو مینشنڈ ہے تو پھر مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائل اگر مینشنڈ ہے، ظاہر ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ واحد فعل آئے. کریکٹ، مینشن ہے تبھی دیکھیں تبھی نظر آ رہا ہے نا، وین فائل از مینشن، وین ایور فائل. فائل مینشن نہ بھی ہو نہیں اور پھر اگر واحد کا صیغہ ہو تو
वाव भी ज़हाबा आ सकता है نہیں उसमें भी دیکھیں वाव دیکھیں होगा نہ نہ دیکھیں आई थिंक سب پلیز کلیریفائی. دیکھیں جب بھی آپ نے فیل یوز کرنا ہے تو آپ نے فائل کو دیکھ کے یوز کرنا ہے. تو what takes precedence, your file takes precedence, right? سو اگر میں کہوں کہ رسول ایک ہے تو ذہاب ہے. اب اگر میں نے اسی چیز کو وداؤٹ فائل کہنا ہے, اصل کوشچن یہ ہے, ذہاب رسولوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ گیا, تو میں کیا کہوں گا؟ ذہابہ. ختم ہوگی بات, ٹھیک ہے. اب اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سب رسول گئے تو میں کیا کہوں گا؟ ذہبو. یو گیٹ مائی پوائنٹ. میں یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذہبو الرسل. یہ جو ہے یہ رانگ ہوگا, یہ غلط ہوگا. سر ایک صرف جملہ بنے گا, یہ صحیح والا بنائے ذہبو کے ساتھ. ذہبو کے ساتھ یہ نہیں آئے گا کوئی بھی. ذہبو کے ساتھ وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں, جو انہوں نے کیا ہے اس کے ساتھ شامل ہے, کیونکہ 3 ہے نا. اچھا سر اس کا فائل سوری وہ ہے کہہ رہا تھا جب ذہبو آئے گا تو فائل نہیں آئے گا. ہاں نہیں, فائل اس کے اندر موجود ہوگا, یہ فائل ہوگا, وہ ظاہر نہیں آئے گا, اس کا اندر ظاہر پہ نہیں آئے گا. سر ذهبوا الى الجامعہ کا ایک دفعہ انالیسس کرتے ہیں. ذهبوا الى الجامعہ, دیکھیں یہ ہو گیا ذہبو الی الجامعہ. تو ذہبو میں ہم کہیں گے, اس میں ہم کہیں گے فعل ذہبہ, فاعل واو, اور الی الجامعہ جار مجرور. اور آپ کہہ سکتے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ جو لوگ گئے تھے, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں متعلق ہے. یہ کس کے متعلق ہے؟ ان لوگوں کے جو گئے تھے, متعلق ذہبو. سر ایک کلیریفیکیشن سر. جی جی, آپ نے لکھا کہ فائل واو, تو واو تو اس کی نشانی ہے نا, نشانی ہے. وہ ہوم کی نشانی ہے. ہوم آپ اس لیے فائل ہم ہوم کہیں گے. فائل آپ ہوم کہیں گے, فائل آپ ہوم کہیں, لیکن اس کے اندر نشانی اس کی واو ہے. ایکچولی فائل آپ واو بھی کہہ سکتے ہیں ایز لانگ ایز یو انڈرسٹینڈ کہ ہوم کہہ رہے ہیں, لیکن ہوم از بیٹر. ہوم سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ واو سے مراد ہوم ہے. لیکن جب آپ لکھا ہوا ہو تو اس کے اندر سے کئی دفعہ ٹریس کرنا ہوتا ہے, اس میں سے بتائیں کہ فائل کہاں ہے, تو فائل ہم کہتے ہیں فائل جو ہے یہ واو ہے فائل. سر اس کو عام طور پہ یوں کہتے ہیں نا کہ فائل جو ہے واو ہے جو دلالت کر رہا ہے ہم پہ, یا جو ریپرزینٹ کر رہا ہے ہم. ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہم کو, بالکل ٹھیک ہے. فائل واو ہے جو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تقدیر اس کی کیا ہے؟ ہوم ہے. تو آئیے, سر ہم جملہ تینیہ میں بس فعل اور فاعل اور اس کے علاوہ جار مجرور, مطلب ہم کیا کس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں عام طور پہ بتائیے گا دوبارہ. عام طور پہ فعل میں 3 چیزیں منیمم ہوتی ہیں, نہیں 2 منیمم ہوتی ہیں. فعل پلس فائل یہ منیمم ہے, یہ منیمم ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کا ایگزامپل ذہابہ بھی اس کا ایگزامپل ہے, اور ذہابہ خالد بھی اس کا ایگزامپل ہے. کلیئر ہو گیا آپ؟ اسی طرح بولیں گے فاعل مستتر و تقدیر. اس کیس میں آپ کہیں گے کہ فائل جو ہے مستتر و تقدیر ہوا. ذہبو کے میں اس میں کیا کہیں؟ ابھی آتے ہیں نا, یہ پہلا والا یہ ہو گیا نا, منیمم یہ ہے. اچھا اگر یہ ہو ذہبو, ٹھیک, ذہبو, تو اب اس کا فعل کیا ہے؟ فعل تو یہ بلکہ یہ بو تک ہے, اور اس کا جو فائل ہے وہ واو ہے فائل, اور اس کو کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ ہوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں آ رہا تھا دوسری بات پر جو پہلے سسٹر نے پوچھی کہ یہ منیمم ہے کہ فعل کے ساتھ فائل, اس کے ساتھ جار مجرور بھی ہو سکتا ہے. ذہبہ خالد الی المسجد,
इल मस्जिद। अब क्या हो गया, ये फ़ेल हो गया, ये फ़ाइल हो गया, और ये जार मजरूर हो गया। ठीक हो गया। अब आप आ जाएं कि टिपिकली हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे कि इसके साथ एक और चीज़ भी होती है। मसलन मैं जब हम डिफरेंट फेल पढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं कतबा, लिखा। सर क्वेश्चन ये है कि उसमें हम इसमें ज़ाबू में फेल मुस्ततिर नहीं कहते। नहीं, मुस्ततिर नहीं कहते। बिल्कुल याद रखें, मुस्ततिर जो है सिर्फ इन दो के अंदर होगा। पहले दो केसेस में मुस्ततिर होगा बस, हमेशा हमेशा डन। ये तो उसको आप पक्का कर लें, मुस्ततिर इन दोनों में होगा ओनली। यानी ये हो या रजा हो या नसारा हो, इस तरह का जो होते हैं नसारत, सिर्फ इनमें किराए का मुस्ततिर। ठीक हो गया। तो आम तौर पे जुमला फेलिया के अंदर, जुमला फेलिया में तीन चीज़ें आम तौर पे होती हैं। एक होता है फेल, जिसको हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। एक होता है उसके अंदर फाइल, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, और एक जिस पर ये एक्शन करता है वो कहलाता है मफ़ऊल, जो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, और ये कहलाता है ऑब्जेक्ट। इसके अलावा इसके अंदर और चीज़ें भी हो सकती हैं बहुत सारी, प्लस 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 प्लस, इट कैन गो ऑन। तो मिनिमम हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इससे, फेल प्लस फाइल, लेसन 4 में। लेसन 5 में हम इसमें ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट भी। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे दूं, कतला, किसने कत्ल किया? दावूदू। किसको कत्ल किया? जालूता। ठीक है। तो अब ये इसमें एक्शन जो है किसी पे एक्ट कर रहा है, तो ये मफूल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हम स्टडी करेंगे लेसन 5 में इंशाल्लाह। तो लेसन 4 हमारा सिर्फ पहला पार्ट है। तो आज इब्राहिम भाई, आइंदा खवातुका, एक का बात क्लियर कर देंगे जरा? जी बताइए। यानी आपने कहा कि ज़हाबा ar-रुsul, ठीक है, और यानी रसूल और ज़हाबा ar-रुsul, यानी जमा भी ठीक है, ये बात सही है? नहीं, ये तो सही है। दूसरा कौन सा? जी, ये तो सिंगल हो गया ना? नहीं, रसूल तो ये तो प्लूरल है, रसूल की जम है। और अगर इसका सिंगल हो तब भी ज़हाबा ही लगेगा, ज़हाइब लगेगा दोनों। क्वेश्चन में ये ऐसी यही लगा, और रसूल। रसूल किधर गए हैं? वो 3-4 रसूल हैं, तो फिर आप ज़हाबू कहते हैं, खाली तो इंसर्ट करें। हाँ, इंस्टेड ऑफ दिस, गुड पॉइंट, वो सारे मार्केट की तरफ गए। गुड। आमतौर पे अगर इकट्ठा कर देंगे तो हम कहेंगे ज़हाबू, और आमतौर पे वो मार्केट नहीं जाएंगे बल्कि कहाँ जाएंगे? इलल मस्जिद, इंशाल्लाह। ठीक हो। यानी आप इस सारे को मिलाकर ज़हाबू कह देंगे। लेकिन कुरान तो कहता है सर वो मार्केट में जाते हैं। अच्छा ठीक है सर, आई स्टैंड करेक्टेड कभी कभी। अच्छा, तो ये बात क्लियर हो गई? सर अगर ये जो इसको मुब्तदा के तौर पे पहले यूज करें तो फिर ज़ाबू आएगा, जैसे ar-रुसूल ज़ाबू मस्जिद, या इस तरह से। सर वो हम बात कर रहे हैं जुमला इस्मिया की। अगर जुमला इस्मिया की बात करेंगे तो जुमला इस्मिया में तो हमारा सिंपल सा पहले इसको सिंपल सी बात है। आप जुमला इस्मिया के अंदर ख़बर जो है वो 5 किस्म की हो सकती हैं, उसमें से एक किस्म जो है वो है जुमला फेलिया। तो आप ये कह सकते हैं कि जुमला इस्मिया में मैं कहना चाहता हूँ ar-रुsul, ठीक है। अब आगे जो है ना मैंने बनाना है जुमला फेलिया। हमने अभी कहा कि जुमला फेलिया में ar-रुsul को हम सिर्फ ज़हाबू लिखेंगे, ज़हाबू इलल मस्जिदी। तो इस जुमले के अंदर ar-रुsul जो है, किधर गया, ये मुब्तदा है, और ख़बर क्या है इसकी? ख़बर है ना, ख़बर है जुमला फेलिया, ये ख़बर है, ये ख़बर है। और ये ख़बर जो है, अब इसके फर्दर आप एनालिसिस कर सकते हैं इस जुमले का, और आप कह सकते हैं कि ज़हाबू में इसका फ़ेल ज़हाबा,
ذہبوا فعل ہے، واو اس کا فاعل ہے، اور الی المسجد جار مجرور ہے. رائٹ سر ایک کوشچن تھا. جی. سر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر فاعل موجود ہو تو فعل ہمیشہ سنگولر ہوتا ہے. کریکٹ. تو اس کا جو ایگزامپل Correct. تھی ذہبہ اور رسول یا جی. فہبہ اور رسول دونوں صحیح ہیں. کریکٹ. لیکن اگر سر یہ بائی نیم آ جائے اور بیچ میں حرف عطف کے ساتھ واو کے ساتھ آ جائے تو فاعل تو موجود ہے. جی. جیسے فار ایگزامپل ذہبہ محمد بلال، تو یہ ذہبہ ہوگا یا پھر نہیں ذہبہ نہیں کیا ہے؟ نہیں سر دیکھیں نا، اب یہ ذہبہ خالدن ہو گیا، ٹھیک ہے، و ماجدن ہو گیا. تو یہ جو ماجدن ہے ہم اس کو کہیں گے یہ اس پر عطف کر رہا ہے، فعل تو ایک ہی ہے، تو یہ جو ہے اس پر عطف کر رہا ہے، تو ہم اس کو ذہبہ ہی لکھیں گے. اس کو یہ تو دیکھیں یہ ایک ہو یہاں پر، دیکھیں نا یہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر تینوں جا رہے ہیں اور آپ اس کو اکٹھا آپ نے بات کرنی تو آپ ذہبوا لکھ سکتی ہیں، وہ تینوں ہو گئے. لیکن جب آپ نے ان کے نام مینشن کیے واہ 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 تو یہ ذہبہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے سر. یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا، یہیں پہ کمپلیٹ ہو گیا جملہ. تو ابراہیم آئینہ خواتو کا جی سر یہ جو بات سنی تھی نا تو جملہ اس میں ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مبتدا رکھا ہے جو جی تو خبر وہ اس کے ساتھ اس کا مطابقت کر رہا ہوگی، تو اگر واحد ہوگا مبتدا تو اس کی خبر بھی واحد آئے گی بالکل واحد فعل کے ساتھ، اور جمع ہوگا مبتدا تو جمع خبر ہوگی فعل کے ساتھ، اور اسی طرح سے اگر تثنیہ میں ہوگا مبتدا تو جو فعل ہے وہ تثنیہ والا آئے گا اس میں خبر کے طور پہ. اس بالکل میں کوارڈینیشن چاہیے. کوارڈینیشن ہے. یعنی اگر یہ الرسول ہوتا تو پھر ہم کیا یوز کرتے؟ ذہبہ. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب پوائنٹنگ آؤٹ. اچھا ٹھیک. سر آپ نے جو ابھی اگزامپل دی ہے صحابہ خالدن و حامدن، تو اگر خالدن و حامدن و ماجدن اور اس کے بعد جملہ فعلیہ آ رہا ہے تو تب کیا آئے گا؟ پہلے آ گیا حامدن و خالدن و ماجدن، جی جی تو اس کے بعد ذہبوا آئے گا یا ذہب آئے گا؟ ذہبوا آئے گا. کیونکہ دیکھیں ذہبوا آئے گا، آپ دیکھیں وہ پورے کا پورا مبتدا آ گیا. اب مبتدا کو ریپرزینٹ کرنا ہے ایک نئے جملے نے. یہ جملہ جو ہے یہ نیا تینوں کو اکٹھا کر کے وہ ذہبوا بنے گا. رائٹ. ٹھیک ہے سر. تھینک یو. اچھا آئینہ خواتو کا یا ابراہیم. I think sir is ذهبنا الى المدرسه. نہیں ذهبنا الی المدرسہ تھی. اس میں ذهبنا میں فائل کو کیا چیز ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ کون سا لیٹر کر رہا ہے؟ نون. نون. رائٹ. اچھا اما ذهبت الى المدرسة اليوم، کہ کیا میں پہلے اس کا آنسر، کیا نہیں تم گئے مدرسے آج؟ آج کے تم مدرسے نہیں گئے. اب آپ جواب دیں. بلا ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. اچھا انٹرسٹنگ. آپ نے جواب بلا سے کیوں دیا؟ میں گیا تھا نیگیٹو کوشچن کا نوٹ کر لیں. نیگیٹو کوشچن کا اگر آپ نے آنسر دینا ہو ان افرمیٹیو تو آپ جواب دیں گے کس سے؟ بلا سے. اچھا مثلا میں کہتا ہوں، اگر آپ سے پوچھتا ہوں کہ لست بمسلمن، تو میں نے کیا پوچھا ہے کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا آپ تو آپ کہنا چاہتے ہیں میں یقیناً مسلمان ہی ہوں، یعنی آپ اس کا یس میں جواب دینا چاہتی ہیں، یس کے اندر. تو آپ کیا جواب دیں گی؟ بلا. اور اگر آپ کسی ایسے شخص سے پوچھ رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہے، پھر وہ کیا جواب دے گا؟ غیر مسلم سے آپ پوچھتے ہیں، غیر مسلم سے آپ پوچھتے ہیں الست بمسلمن، تو وہ کہے گا نعم کہے گا، وہ کہے گا نعم.
اس کا مطلب ہے کہ جی ہاں میں غیر مسلم ہوں، وہ شخص یہ کہے گا. تو آئیے یہاں پر پوچھا گیا ہے اما ذهبت المدرسۃ اليوم، کہ کیا تم مدرسے گئے نہیں ہو؟ تو وہ کہہ رہا ہے یقیناً میں تو گیا ہی ہوں. تو بلا ذهبت، میں گیا تھا،